بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر شوقین احمد خان پی ایس ٹوباز الماور. میرے بچوں، آج ہمارا سب اردو کلاس 5 گفتگو کے آداب. جیسے کہ بچوں آپ جانتے ہو کہ پچھلی بار ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اس سے ہمیشہ پرہیز کیجیے 24. تو آج اس کے آگے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے. ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو. اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی اظہار کرو. ایسی بات ہمیں پیارے بچوں کسی کے سامنے نہیں کہنی چاہیے جس میں ہمیں خود شک ہو، ہمیں اس کے بارے میں خود پتہ نہ ہو. کسی کے کہے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ادھر اگر ایسی بات کرنی پڑے تو وہاں ہمیں یہ چیز ضرور بتانا چاہیے کہ یہ میں نے نہیں دیکھا ہے، یہ فلانے نے دیکھا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے. تو ایسے تاکہ اس کا شک کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ یہ ہرگز اپنی زبان پر نہ لانا. کسی کی مذہب، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، جو بھی مذہب دنیا میں ہیں، ان کے خلاف ہمیں کسی کے مذہب کے خلاف کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور نہ مذہبی بزرگ ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں ہمیں برا لفظ نہیں کہنا چاہیے. جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ. غرور اور شوخی نہ جتاؤ. کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو. کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں جا کر سمجھاؤ. چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے. چغل خوری جو ہے یہ سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے. جب چغل خوری کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے. جو چغل خوری ہوگی، ایک کی بات دوسرے کو بتانا، دوسرے کی بات تیسرے کو بتانا، تو جب اس کا پتہ چلتا ہے یہ بات کس نے کہی ہے تو اس کو کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا بھی اظہار کرنا چغل خوری ہے. چغل خور کی بات پر کبھی یقین کیا نہ کرو. اس کے کہنے سے کسی طرح کی بدگمانی کرو. چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کیا کرو. چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کیا کرو. کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغلی خوری کرے تو منع کرو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے. پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا چغل خوری.